پاکستان کو بابر کی 95 98 100 گیندوں کی سینچری درکار ہے جیتنے کے لیے, یا بابر کی 70 75 گیندوں پہ 120 130 جو اب باقی ممالک کی ٹیمیں بنا رہی ہیں؟ اس میں آپ بابر کو کیوں ڈال رہے ہیں؟ رضوان کو بھی ڈال لیں اس میں, آپ بابر رضوان کو ڈال لیں, آپ سب بیٹسمینوں کو ڈال لیں. اچھا بتائیں چلیں. دیکھیں اٹس ناٹ اے جاب آف اے بابر اعظم ٹو ڈو ایوری تھنگ فار پاکستان. دیکھیں میں اس کو کلیئر کرتا جاؤں. بابر از اے فائن کرکٹر, ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے, اور ان کے کھیلنے کا ایک میتھڈ ہے جس کو ہم نے رسپیکٹ دینی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی امپرومنٹ کے لیے کوشش وہ بھی کر رہے ہیں, اور ہم نے بھی ہائی لائٹ, ہم نے دعا کرنی ہے, انہوں نے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح وہ اکیلا رسپانسبل نہیں ہے ٹو اسکور پار رنس فار پاکستان. اوپنرز نمبر 4 نمبر 6 نمبر 5 نمبر 7 ان سب کی کنٹریبیوشنز آتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ٹیم, اسپیشلی پاکستان ٹیم کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ پاکستان کے ابھی تک جو پہلے 3 یا 4 بیٹسمینوں کے اسٹرائک ریٹ ہے نا, وہ پوری دنیا کے جو بیٹسمین کھیل رہے ہیں ان کے ٹوٹل اسٹرائک ریٹ سے 8ویں یا 7ویں نمبر پہ. جی ایسا ہی ہے. تو یہ ایک کمی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے ان بیٹرز میں کمی نہیں ہے, سوچ اور انٹینٹ کی کمی ہے. یہی امام, یہی فخر, یہی بابر, یہی رضوان جب یہ کھیلنا چاہتے ہیں تو یہ ایسی کرکٹ کھیلتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم آئی سو دیٹ جب پاکستان نے 340 یا 45 چیز کرنا تھا آسٹریلیا کے خلاف, تو بابر کی اننگز جو تھی وہ 70 بالوں پہ 100 تھا, آئی تھنک 70 یا 75 بالوں پہ. اسی طرح امام نے بھی 80 یا 85 بالوں پہ 100 کیا تھا. تو کر تو سکتے ہیں لیکن اس کی کنسسٹنسی نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ساری ٹیم کو لے کے, سارے بیٹنگ یونٹ کو لے کے, اگر ان کی اپروچ, ان کا انٹینٹ یہی رہا تو مشکل ہو سکتی ہے. ان کو ضرور اپنے انٹینٹ کو اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن, اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, اکارڈنگ ٹو دا ڈیمانڈ آف دا گیم ایٹ دا مومنٹ ان کو بڑھانا پڑے گا. شاہین افریدی وہ بالر ہے, جب وہ ٹیم میں آیا تو اس نے پہلا مین آف دی میچ لیا تو آپ نے ڈریسنگ روم میں تالیاں بجوائی تھی. یہ شاہین نے مجھے انٹرویو میں بتایا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو بچے سے جانتے ہیں, اب تو بڑا ہو گیا ماشاءاللہ, کافی بڑا ہو گیا. سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ مسئلہ ہے کہ اب اگر ان کو شروع میں وکٹ نہیں مل رہی, خاص طور پہ ون ڈے کرکٹ میں, تو وہ امپیکٹ فل نہیں رہ پا رہے. وہ ہمارے لیے ایک وریڈ پوائنٹ ہے کہ ہمارا مین بالر زیادہ رنز دے رہا ہے, اور انڈیا میں تو سارے ہی بالر بہت زیادہ رنز دیں گے. دیکھیں شاہین کے لیے بڑا ہمیشہ سے, جیسے میں بیٹسمین تھا تو جب میں ایک اچھا پل شاٹ کھیل لیتا تھا تو آئی یوز ٹو ہیو اے لاٹ آف کانفیڈنس ایز اے بیٹسمین. ایک اچھی ڈرائیو بابر جب مار لیتے ہیں تو ان کا ایک زون آ جاتا ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ بابر از ریڈی. ٹھیک ہے, اسی طرح میں ایک فنی بات کرتا ہوں کہ جو مصباح نا, وہ جب ریورس سویپ مار لیتا تھا تو مجھے لگتا تھا اب سیٹ ہو گیا. یہاں جب وہ یوں کھیلتا تھا تو اس کا بال لگ کے تھرڈ مین کی طرف جاتا تھا نا, ہم کہتے تھے اب سیٹ ہو گیا. اسی طرح شاہین کا نیو بال آپریٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ فار ہم اینڈ آلسو فار پاکستان ٹیم. جب وہ پہلے 3 اوور کا رائٹ آپریشن کرتے ہیں ود نیو بال, اور اس میں 1 یا 2 آؤٹ کر دیتے ہیں, وہ ڈفرینٹ باڈی جو ہے اس کی ریئیکٹ کرتی ہے ایٹ دا لیٹر اسٹیج, مڈل اسٹیج اور لیٹر اسٹیج میں. لیکن جب وہ اس میں اسٹرگل کرتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ پھر شاید وہ اپنے ایک ایکسٹرا کوشش کرتے ہیں مڈل میں اور اینڈ میں, جو وہ نہیں کر پاتے, کیونکہ جو ان کی شیپ ہے نئے بال کی اور جو سوئنگ ہے, جب وہ ہٹ کرتے ہیں رائٹ ایریا تو وہ سکسیزفل رہتے ہیں. اور جب ان کو پہلے 3 اوور میں کامیابی نہ ملے تو مجھے لگتا ہے یہ ان کا بھی ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے جو ان کے اوپر آتا ہے کہ جب ان کو پہلے 3 اوور میں کوئی کامیابی نہ ملی ہو تو پھر وہ اوور ٹرائی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو رنز بھی پڑتے ہیں, اور وہ شاید اتنے ہمیں امپیکٹفل نظر نہیں آتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاہین کا نیو بال آپریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان ٹیم کے لیے, کیونکہ جب وہ نئے بال سے وہ آؤٹ کریں گے, کیونکہ اب دیکھیں ان کی ایک کمی ہے دوسرے اینڈ کے اوپر. نسیم شاہ جو پرفارمنس دے رہے تھے, جو نیا بال کنٹرول اور رائٹ ایریا میں ہٹ کر رہے تھے, اب وہ اس وقت موجود نہیں ہے. تو ایک نیا آپریٹر آئے گا, وہ کون ہوگا آئی ڈونٹ نو, لیکن جو بھی ہوگا وہ شاید وہ کیمسٹری آپس میں سیٹل نہ ہو سکے, شاید وہ پارٹنرشپ جو آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ ایز اے بالر لگتی ہے. جیسے جب میں بالنگ کرتا تھا اپنے ٹائم پہ, تو سعید اجمل اور شاہد افریدی کا جو میرے ساتھ ایک کمبینیشن تھا وہ بڑا اسٹرانگلی امپیکٹ ڈالتا تھا. اسی طریقے سے شاہین کی بالنگ کو کمپلیمنٹ کرتا تھا نسیم شاہ کی بالنگ. اب نسیم نہیں ہے تو کون وہ رول پلے کرے گا؟ ہو سکتا ہے جو شاہین ہے وہ ایک میچ میں امپیکٹ فل نہ ہو نیو بال کے ساتھ, تو دوسرا اگر 2 آؤٹ کر دے گا تو وہ اس کا امپیکٹ اس کے ساتھ جو ہے سیٹلڈ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر شاہین کے اوپر ایکسٹرا ذمہ داری ضرور پڑ جائے گی کہ ان کو نیا بال موسٹلی پاکستان کے لیے رائٹ ایریا میں ہٹ کرنا. ارلی ہے یہ سوال پوچھنا, لیکن ظاہر ہے پھر آپ ہمیں جو ہے دستیاب نہیں ہوں گے, تو اس لیے موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. شاداب کو کنٹینیوسلی کھلا رہے ہیں, اور وہ کنٹینیوسلی
جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے جو ہماری توقعات ہیں. ورلڈ کپ میں 9 میچ تو آپ نے کھیلنے ہی کھیلنے ہیں نا سیمی فائنل کی دوڑ سے پہلے. اگر شاداب خدا نہ خواستہ پرفارم نہیں کرتے 2-3 میچ میں تو پھر ان کو 1-2 میچ ریسٹ کرانا چاہیے تاکہ وہ ریئلائز کریں کہ ہاں مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے. دیکھیں کمبینیشن تو پاکستان کرکٹ ٹیم نے سیٹل کرنا ہے, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ڈیسیژن میکر ہیں. اگر میں اس کو دیکھوں اس وقت شاداب کو, تو سب سے پہلے تو میں شاداب کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ وہ اپنی ذات اپنی گیم کے اندر چلا جائے, فورگیٹ اباؤٹ آل ادر پارٹس, اپنی ذات کو دوبارہ سے ری سیٹلڈ کرے, ری ٹیون کرے. کیونکہ ہمارے لیے شاداب کا پرفارم کرنا بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ جب بالنگ اچھی کرتے ہیں تو وہ بیٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں, اور ساتھ میں ان کا جو پیکیج ہے ایز اے فیلڈر وہ ہمارے پاس ہم مس کریں گے اگر وہ نہ کھیلے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ کے اندر میچز. لیکن جو اس وقت کی اگر آپ مجھ سے بات کریں کہ اس وقت اگر میں دیکھوں تو شاداب کی جو فارم کی جو ڈپ ہے اس کو لے کے میں سمجھتا ہوں کہ شاداب فرسٹ چوائس نہیں ہونے چاہیے فار دا فرسٹ گیم آف پاکستان پلینگ فار دا ورلڈ کپ. اسامہ کو کھلانا چاہیے, مجھے یہ لگتا ہے. لیکن آئی ایم ناٹ دا ڈیسیژن میکر, اٹس اینڈ آف دا ڈے جو مینجمنٹ وہاں ہے موجود وہ ڈیسائیڈ کرے گی, جو کپتان ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاداب, مجھے اگر مجھ سے رائے لی جائے تو میں اس کو فرسٹ چوائس کے طور پر نہیں دیکھتا فار دا فرسٹ کپل آف گیمس. اب پھر میں کہوں گا آپ کہیں گے میرا ڈومین نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے آپ کیپٹن رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ راب کے اندر کتنا امپاورمنٹ ہوتی ہے, کتنی پاور ہوتی ہے کیپٹن کے پاس. بابر اعظم کو راب کے اندر جا کے کیا مکی آرتھر کے اسٹریٹجیز کو فالو کرنا چاہیے یا پھر اپنی پلان کو دیکھ کے اکارڈنگ ٹو سچویشن, جیسے ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ جو کھبا ہے لیفٹی کسی بھی ملک کا ہو وہ ہمارے گلے آ جاتا ہے 4-5 نمبر پہ آ کے. تو ایسے میں شاید لگتا ہے کہ بابر پیپر پہ لے کر آئے ہوئے ہیں کہ میں نے کون سا بالر کرنا ہے, وہی بالر استعمال کرتے ہیں. کیا آؤٹ آف دی باکس بابر کو سوچنا چاہیے اندر رہ کے بھائی کوئی فیصلہ خود بھی کر لے, ضروری نہیں ہے کہ باہر سے انسٹرکشنز آئے تو وہی فیصلہ فالو کیا جائے. دیکھیں شعیب, جو کرکٹ کا کپتان ہوتا ہے نا وہ سب سے انفلوئنشل ہوتا ہے, سب سے زیادہ جو رول پلے کرتا ہے فیلڈ کے اندر وہ کپتان کرتا ہے. کیونکہ جو باتیں بہت سی آپ نے سوچی بھی ہوتی ہیں نا, یا جو پلاننگ آپ ڈریسنگ روم میں کر کے آتے ہیں ود دا کوچ ود دا ہیلپ آف ادر پیپل, وہ ایٹ سرٹن سٹیج آپ سے دور ہو جاتی ہیں اور پھر آپ نے خود وہیں پہ آن دا اسپاٹ آپ نے فیصلے لینے ہوتے ہیں. تو کپتان بہت ہی زیادہ پرو ایکٹیو, بہت ہی زیادہ بڑا بہترین تھنک ٹینک ہوتا ہے خود ہی, کہ وہ اکیلا چیزوں کو مینیج کر رہا ہو تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ سینئرز وہ جس سے وہ پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھ لیتا ہے. لیکن بہت سے پلانز اس کو آن دا اسپاٹ جو ہیں وہ اس کو کرنے پڑتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بابر اتنے میچور ہو چکے ہیں, پچھلے 3-4.5 سال کی ان کی جو کپتانی کا ٹینیور ان کو ملا ہے, ہی لرنڈ اے لاٹ فرام دیٹ. اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ اس ورلڈ کپ کو کھیلیں گے, اگریسو اپروچ کے ساتھ کھیلیں گے. اور باقی جو جتنے پلانرز جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو تھنک ٹینک کے طور پر موجود ہیں, وہ اگر ان کو کسی بھی چیز کے اندر کمی نظر آ رہی ہے تو وہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فوری وہ کوئی نہ کوئی میسج بھیج کے بات کو کنوے کر دے. کرے نہ کرے وہ کپتان کی مرضی, لیکن جو پیچھے بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کا بالنگ کوچ, آپ کے پلانرز, آپ کے اینالسٹ, آپ کا کوچ, آپ کا ٹیم ڈائریکٹر, وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ اگر کپتان کسی ایک بات کو رائٹ وے میں نہیں سمجھ پا رہا یا اس سے ایگزیکیوشن بہتر نہیں ہو رہی تو وہ آلویز اس کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے.